مہینے کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ہمیں عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے میں سورہ بینہ کے اندر فرماتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، اور یہی کیا ہے؟ دین متقین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ نماز قائم کرنا، زکات دینا۔ حضرت محترم، کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد افضل ترین عبادت میں اگر کسی چیز کا شمار ہوتا ہے تو وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ بھی بولے کریں تھوڑا بہت، کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جتنی بھی جگہ قرآن مقدس میں نماز کا ذکر آیا ہے، اکثر و بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ زکات کا ذکر آیا ہے۔ بہت سارے مقامات پر جہاں نماز کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں زکات کا بھی ذکر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے نماز افضل ترین عبادات میں سے ہے، نماز اہم الفرائض میں سے ہے، اسی طریقے سے زکات بھی افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ نماز، جس طریقے سے نماز ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرتی ہے، جس طریقے سے نماز ہمارے خیالات کو درست کرتی ہے، جس طریقے سے نماز ہمیں بری باتوں سے روکتی ہے، جس طریقے سے نماز ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، اسی طریقے سے زکات بھی ہمیں ہمارے مال کو صاف و پاک کرتی ہے، پاک و صاف کرتی ہے۔ جس طریقے سے نماز ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف ابھارتی ہے، اسی طریقے سے زکات بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے مال کی سلامتی چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری گرفت نہ ہو تو اپنے مال کو پاک کر لو۔ حضرات محترم، زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکات کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو کسی کو پاک و صاف کرے، اور پاک و صاف کر کے صرف چھوڑ نہ دے، پاک و صاف کر کے صرف چھوڑ نہ دے بلکہ اس کو بڑھا بھی دے۔ کہہ دیجئے۔ تو میں نے ایک مرتبہ یہاں ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ گجرات کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، اور تقریباً 25-26 سال کی اس کی ایج ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنے سے مختصر سے وقت میں اتنی بڑی، یہ مطلب کہ آپ کا کام چل رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے حاصل کر لیا؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مرتے وقت مجھ کو ایک وصیت کی تھی، کہا تھا بیٹا اپنے مال میں سے جو غربا کا حق ہے وہ ادا کرتے رہنا، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیتے رہنا، تم کبھی بھی ناکام نہیں رہو گے۔ تو میرے جیسے یہ سال مکمل ہوتا ہے تو میں اپنے مال میں سے زکات نکال دیا کرتا ہوں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے سے میرے مال کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، زکات دینے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور یہ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اندازہ کر کے دیکھے، پھر مجھے آ کر بتائے اگر اس کا مال نہ بڑھے پہلے سے تو۔ اس نے کہا، اس لڑکے نے یہ بھی کہا کہ کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ، جب مجھے 5-6 لاکھ 10 لاکھ کی زکات نکالنی پڑی تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ 10 لاکھ روپے میں غریبوں کو دوں گا، اگر میں 10 لاکھ کی ایک دکان ڈال لوں، ایک شاپ کر لوں تو مجھے اس سے اور زیادہ بینیفٹ مل جائے گا۔ تو پھر میرے مائنڈ میں وہی بات آئی کہ خدا نہ خواستہ اگر ان 10 لاکھ کے بدلے میرا پورا مال چلا گیا تو میں کیا کروں گا پھر؟ تو حضرات محترم، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ دینا ضروری ہے۔ حضرات محترم، غالباً کچھ ٹائم پہلے بھی میں زکات کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتایا تھا۔ زکات مال کے
40वें हिस्से में 1 हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 40 रुपए हैं तो उसमें 1 रुपया बनता है, 80 रुपए में 2 रुपए, 100 रुपए में 2.5 रुपए। ठीक है, तो हज़रात मोहतरम अब मैं ये बता दूं ज़कात फर्ज कब होती है, ज़कात का देना कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है। देखिए कोई भी चीज वक्त से पहले हो तो वो मतलब क्या है, वो मकबूल उस दर्जे के एतबार से नहीं होती है। नमाज कोई वक्त से पहले पढ़े तो नमाज अदा होगी? नहीं होगी। जुमा का वक्त शुरू होने से पहले कोई जुमा पढ़ ले तो जुमा अदा नहीं होगा। हाँ, नवाफिल में उसका शुमार हो जाएगा, सवाब मिल जाएगा, लेकिन फर्ज का सवाब नहीं मिलेगा। उसके लिए जुमा के वक्त का दाखिल होना जरूरी है। आप लोग भी बोले ताकि मुझे मालूम हो कि आप समझ रहे हैं। देखिए इस ज़कात का फर्ज होती है, आज 23 अप्रैल है। कितनी अप्रैल है? 23 अप्रैल है। मान लो मेरे पास इतना माल हो गया कि जितने माल में मैं 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हूँ। मेरे पास ये चीजें हैं या फिर इतना माल है मेरे पास हाजत असलिया के अलावा। अब जैसे ही अगले साल की 2022 की 23 अप्रैल आएगी तो अब मुझ पर ज़कात फर्ज हो गई। क्या हो गई? मान लो आज मेरे पास माल रहा, बीच में माल खत्म हो गया, लेकिन 23 अप्रैल आने से पहले पहले मेरे पास माल आ गया, तब भी ज़कात फर्ज है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 23 अप्रैल से पहले पहले मेरे पास माल वापस आ गया कहीं से कि मेरे पास इतना माल हो गया कि जिसमें 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं, तो अब इस सूरत में भी ज़कात क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? फर्ज हो जाएगी। हज़रात मोहतरम इतनी बात समझ लीजिए आप। तो आज एक चीज है, बड़ी तकलीफ होती है हमें। आज हमारे अंदर भी दूसरों की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पैसा निकालना हम अपने पास से बड़ा दुश्वार समझते हैं, और यही वजह है कि हम परेशान भी हैं। एक बात ये भी बताऊं आपको, बहुत सारे असबाब तो हैं, एक सबब ये भी है कि हम दीनी मामले में बहुत ही सुस्त हो गए, बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गए। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा पहले वाला माहौल वापस आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि जो इख्तिदार हमें पहले मिला था वो इख्तिदार हमें दोबारा से मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने लिए क्या है? नमूने अमल बनाना पड़ेगा, सरकार को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जैसे ही हम अपना आइडियल बनाएंगे, मगरिबी कल्चर से दूर हो जाएंगे, रुसूमे हुनूस से दूर हो जाएंगे, और दिगर जो रुसूमात बातिला हैं उनसे भी हम दूर हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, मैं एक मिसाल दूं आपको। पहले जो घी पाया जाता था, सिर्फ एक तरह का घी पाया जाता था, असल जो घी होता पहले वही घी पाया जाता था। तो उस वक्त क्या देसी विलायती ये किस्में नहीं बनी थी। शुरू में जब घी पाया जाता था तो ये किस्में नहीं थी, जैसे कि आज बोलते हैं कि ये देसी घी है, ये विलायती घी है। उस वक्त ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी एक किस्म दूसरी निकल के आई जो कि लोकल थी, तब कहा गया ये देसी है, ये विलायती है। समझ रहे मेरी बात? इस विलायती घी ने आते ही देसी घी को अलग कर दिया। आज हमारी हालत क्या है? घी तो है, लेकिन अब ये देखो इस घी के अंदर मिलावट कितनी आ गई है। असल घी कहां गया पता नहीं चलता। जिस तरीके से लोग जैसे घी बेचते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिला देते हैं घी को ज्यादा करने के लिए। आज असल घी को मालूम करना, जिस तरीके से असल शहद भी आज मुश्किल से मिलता है, असल घी भी आज मुश्किल से मिलता है, इसी तरीके से आज हमारी हालत हो गई है कि असल मुसलमान, बिल्कुल प्योर मुसलमान अगर ढूंढे तो बमुश्किल मिलता है। मुसलमान तो मिलता है, लेकिन कामिल मुसलमानों ऐसे मुसलमान बहुत कम मिलते हैं। हजरत मोहतरम,
اپنے آپ کو بالکل کامل مومن بنائیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ غلام خواجہ جا رہا ہے، یہ غلام غوث جا رہا ہے، یہ غلام احمد رضا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے نبی کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، ہمیں دوسرے کی پیروی چھوڑنی پڑے گی حضرات محترم، تب جا کر یہ ہو سکے گا۔ حضرات محترم، اگر آج ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یاد رکھنا مسلمانوں، کل قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا دن۔ کتنے سال کا دن؟ 50,000 سال کا دن۔ اور یہ دن سخت بھی انہی لوگوں کو لگے گا، یہ دن سخت بھی انہی لوگوں کو لگے گا جو گنہگار ہوں گے، جو عصیاں شعار ہوں گے، اور جو گنہگار نہیں ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے کہ 50,000 سال دن ہے، ایسے ہی کٹ جائیں گے۔ لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے لیے وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ حضرات محترم، یہی زکوٰۃ کل قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی اور ہمارے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ یہی مال جس سے آج ہم محبت کرتے ہیں، یہی مال جس کی محبت میں ہم اس طریقے سے ڈوب چکے ہیں، جس کی محبت میں اس طریقے سے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہمارا پڑوسی مطلب کیا بھوکا سو رہا ہے اور ہم آرام سے کھا پی کر سو رہے ہیں۔ حق جس کا تھا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو وہی حق کل قیامت کے دن خداوند قدوس سے کہے گا مولا مجھ کو اس نے ادا نہیں کیا، تو پتہ ہے کیا ہوگا اس ٹائم تو ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، قیامت کے دن ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے وہاں تو ہمارے لیے اور مصیبت کا سامان مہیا ہو جائے گا، تو وہی زکوٰۃ کا مال ہمارے پر لاج دیا جائے گا، مختلف صورتوں میں مال ہمارے پر لاج دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہے، ویسے بھی سوا نیزے پہ سورج ہے، اس کی تپش الگ، انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں مستغرق، کوئی غوطہ لگا رہا ہے، کسی کے یہاں تک پسینہ، کسی کے یہاں تک پسینہ، کسی کے یہاں تک پسینہ، کسی کے سر سے اونچا پسینہ، اوپر سے سامان لاد دیا جائے، وہ بوجھ لاد دیا جائے، تو آپ سوچتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا، اور پھر قبر میں جاتے ہی ہماری کیا حالت ہو جائے گی۔ حضرات محترم، یاد رکھو قبر کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا عذاب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں ہمیں پہنائی جائیں گی، آگ کے شوز ہمیں پہنائے جائیں گے۔ آپ نے ہانڈی دیکھی ہوگی، اس کو آگ پہ رکھ دیا جائے، ہانڈی کو، اس کے اندر پانی ڈالا جائے، پانی جب گرم ہوتا ہے کیسے ابالنا ہوتا ہے، کیسی حالت ہوتی ہے اس کی۔ تو جب آگ کے شوز انسان کو پہنے گا، سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا اس کی بات بتا رہا ہوں، آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ جو سخت سے سخت عذاب ہوگا اس کا حال کیا ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کے شوز پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ، اس کی یہ کھوپڑی جو ہے بالکل ہانڈی میں پانی جس طریقے سے کھولتا ہے اس طریقے سے اس کی یہ کھوپڑی کھولے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے سب سے چھوٹا عذاب۔ اس کے علاوہ بہت سارے عذاب ہیں، وہ حضرات اب میری باتیں کچھ کڑوی لگیں گی، لگے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے حق بات میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ حضرات اب اپنی خیر بنائیں جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ برائے کرم، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، قبر کے اندر جیسے ہی آپ جائیں گے، کالے کالے بچھو، کالے کالے بچھو ہمارے چہرے پر لپٹ جائیں گے، کالے کالے بچھو، اور ایسے بچھو کہ جس کے ساتھ میں زہر کی تھیلی ہوں گی، وہ جیسے ڈنگ مارے گا، اس کے ڈستے ہی پوری تھیلی وہ زہر کی اس کے اندر پیوست ہو جائے گی، اور اس کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ انسان تڑپتا رہے گا لیکن وہاں پر بالکل قرار نہیں ملے گا۔ آج اس دنیا کے اندر انسان کی کہیں درد ہو جاتا ہے تو زمین و آسمان اس کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔
اگر اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اگر اس کے کوئی چیز جسم کے اندر بھونک دی جائے تب اس کو بہت ساری زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اے مسلمانوں سوچو، کل قیامت کا دن ہے، اسی طریقے سے قبر بھی ہے، قبر ہماری پہلی منزل ہے، قبر میں ہمارا کیا ہوگا، حشر میں ہمارا کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں سوچو اور دین کی طرف آ جاؤ، سوچو اور دین کی طرف آ جاؤ۔ عذاب بہت سخت ہے، خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے مسلمانوں، یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا گیا، زکوٰۃ دے کر اپنا مال پاک و صاف کر لو، ورنہ یہی زکوٰۃ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ زکوٰۃ جس کا مطلب ہوتا ہے پاک و صاف کر کے بڑھانے والی، اب یہی زکوٰۃ جو پاک و صاف تم کو کر رہی تھی، یہی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ وہ زکوٰۃ جو تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے، وہ زکوٰۃ جو تم کو برائی سے روکنے کا سبب بن رہی ہے، وہ زکوٰۃ جو تمہیں اچھے اعمال کرنے کی طرف ابھار رہی ہے، وہ زکوٰۃ جو تمہارے مال کو بڑھا رہی ہے، وہ زکوٰۃ جو تم کو اسلام کی طرف مکمل طور پر آنے کی دعوت دے رہی ہے، یہی زکوٰۃ کل قیامت کے دن تم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ یہی زکوٰۃ کل قیامت کے دن خداوند قدوس میں تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہی زکوٰۃ کل قیامت کے دن، جس دن انسان پسینے میں شرابور ہوگا، یہی زکوٰۃ تمہارے پر بوجھ بن کر لد جائے گی۔ حضرات محترم، آپ تھوڑا غور کریں اور جو صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین بہت ہیں، غرباء کو تلاش کریں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیں۔ دینی مدارس قائم ہیں ہمارے، جہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، غالباً ایک مرتبہ تو بتایا تھا اور متعدد مقامات پر بتا چکا ہوں۔ طلبہ کے اندر مختلف طریقے کے بچے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ انہیں زکوٰۃ کا مال دیں گے، وہ پڑھ کر فارغ ہوں گے، جس طریقے سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، اسی طریقے سے وہ بچے بھی پڑھیں گے، کہیں جا کر دین کی دعوت دیں گے، تو ہمارے اسلام کو تقویت ملے گی، ہمارے اسلام کو قوت ملے گی۔ دین کے محافظ علماء ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔